کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ آپ سے نفرت کرنے والوں اور دل جلانے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ سستی ہماری بہترین خوبیاں اور تمام خواب تباہ کر دیتی ہے۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ آج کل کے رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں، اکٹھا ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے۔ سچائی قرآن کی زبان ہے۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں۔ دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ قدر کرنا سیکھ لو۔ نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی اچھے لوگ۔ بغیر مطلب کے رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اپنی زبان کی تیزی اپنے دل پر مت لاؤ کہ دل تو ٹوٹ جاتا ہے مگر زبان نہیں ٹوٹتی۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ کبھی غم نہیں دیکھتا۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو۔ لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری بات
استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ ہر شے کا غم کھانا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کے سبب نہ ہو۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، پیار سے منا سکتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت جب روح کی ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک پرندہ جو پیٹ بھر کر کھا چکا ہو، وہ کبھی بھی ایک بھوکے پرندے کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ ایک خاموش رہنے والا آدمی اور نہ بھونکنے والا کتا دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی مدد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ آپ کو دل سے پسند کرنے والے شخص کی پہچان ان دو نشانیوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں۔ نمبر 2، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سب سے اذیت ناک اور بدترین دشمن وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مغرور اور دوسرا مصروف، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔